بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک اسلامی نظام اخلاق ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد، اسلام کے بنیادی نظریات کو پڑھا۔ پھر بنیادی عقائد میں توحید باری تعالی، رسالت انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت کے متعلق پڑھا۔ دوسرے چیپٹر کے اندر ہم نے اسلامی تصور عبادت، اسلام کا تصور عبادت کیا ہے، اس کے متعلق پڑھا۔ پھر اسلامی عبادات کون کون سی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے متعلق تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا چیپٹر اسلامی نظام اخلاق کیا ہے، جو علم، بھلائی اور برائی کی حقیقت کو ظاہر کرے، انسانوں کو آپس میں کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے اس کو بیان کرے، لوگوں کے اپنے اعمال میں کس اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس کو واضح کرے، اور اسی طرح مفید اور کارآمد باتوں کو واضح کرے، بلکہ مختصر الفاظ میں جو فضائل اور رذائل، اچھائیوں برائیوں کا علم بخشے، اور یہ بتائے کہ انسان کس طرح عمدہ اخلاق اپنا سکتا ہے اور گھٹیا عادتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات تھوڑی سی سوچ و بچار سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انسانی اعمال اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کے اچھے یا برے ہونے کا حکم دیا جا سکے۔ مثلاً سانس لینا، دل کا حرکت کرنا، تاریکی سے روشنی میں اچانک آ جانے سے پلک جھپکنا وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان غیر ارادی طور پر کرتا ہے۔ اب سانس لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، دل کا حرکت کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح تیز روشنی آنکھوں میں پڑے یا اندھیرے سے انسان روشنی میں آئے تو فوراً پلک جو ہے وہ جھپک پڑتی ہے، اس روشنی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غیر ارادی طور پر انسان یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے ان امور کے معاملے میں انسان کو نہ نیک کہہ سکتے ہیں، نہ بد کہہ سکتے ہیں، نہ اچھا کہہ سکتے ہیں، نہ برا کہہ سکتے ہیں، اور نہ اس سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی انسان سے کہ ہاں جی آپ نے پلکیں کیوں کتنی بار جھپکائی ہیں، ان کا حساب دیں، آپ کا دل حرکت کر رہا تھا اس کا حساب دیں، آپ نے اتنی بار سانس لیا اس کا حساب دیں، نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ اعمال علم اخلاق کا موضوع بھی نہیں ہو سکتے۔ البتہ انسان، اب علم اخلاق کا موضوع کیا چیز ہے؟ تو علم اخلاق کا موضوع ہے کہ انسان جو اعمال سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی سامنے رکھ کر کرتا ہے، تو یہ علم اخلاق کا موضوع ہے۔ مثال کے طور پر اپنے دشمن کو قتل کرنے کا ارادہ انسان کرتا ہے، اس کی تدابیر میں کامیابی وغیرہ ہے، چونکہ یہ ارادی اعمال ہیں، ارادتاً انسان پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کام اچھا ہے برا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو علم اخلاق کا موضوع یہ ہے، اور اسی کے بارے میں انسان پر حکم اچھے اور برے ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ انسان اسی قسم کے اعمال کے لیے خدا اور مخلوق کے سامنے جواب دہ ہے، اور یہی علم اخلاق کا موضوع ہے۔ خدا کو بھی انسان جواب دہ ہے، اچھا کام کر رہا ہے تب بھی جواب دے، برا کام کر رہا ہے تب بھی جواب دے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی انسان ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اپنا اس نیکی کا بدلہ وہ پا لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی شر کرے گا، برا کام کرے گا، اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھ لے گا۔
ہر ایک علم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اندر دلچسپی رکھنے والوں کو ان معاملات کے بارے میں جن پر اس علم میں بحث ہوتی ہے ایک تنقیدی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ علم اخلاق کی بھی یہی شان ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شغف رکھتا ہے، اس کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، یہ اس کو اعمال کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی فعل کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اگر اس کے ساتھ اس کی دلچسپی ہوگی تو پھر کھرے اور کھوٹے کی بھی پہچان ہو جائے گی، اچھے اور برے کی پہچان بھی ہو جائے گی، اور ان کو صحیح اور مستقل بنیادوں پر قائم کرنے پر اسے ایسا ماہر کر دیتا ہے کہ ان کے متعلق فیصلہ کرنے میں وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند کے زیر اثر نہیں رہتا، بلکہ اپنے فیصلے میں علم الاخلاق کے نظریات، قواعد، مزاج اور رجحان سے مدد حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ علم اخلاق صرف نظریے اور قاعدے کی پہچان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اعلیٰ مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے ارادے میں تاثیر اور ہدایت کا پہلو بھی ہو، کہ یہی اثر انگیز ارادے کو نیک عمل پر ابھارتی ہے، اور ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے اعمال کو پاک اور عمدہ بنائیں اور انسانی زندگی کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیں، یعنی اپنے اندر اچھے اعمال، عمدہ کمالات، اخوت اور سب سے بھلائی چاہنے جیسے عمدہ اخلاق پیدا کر دیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ تاثیر کو ہر موقع پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور فطرت انسانی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ علم اخلاق کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے خیر اور شر اور نیکی اور بدی کو واضح کر دیتا ہے، اسی طرح نیکی اور سچائی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کا کام زبردستی نیک بنانا نہیں، انسان کو نیکی کی راہ دکھانا ہے جس پر چلنے یا نہ چلنے کا انحصار فرد کے ارادے پر ہے۔ یہ علم ایک ڈاکٹر کی طرح انسان کے اچھے اور برے میں فرق کروا دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ انسان خیر اور شر اور اس کے اسباب و نشانات کو جان لے۔ اب آگے اس کی قوت ارادی کا کام ہے کہ جو علم اخلاق کے اوامر کے اختیار، اس کے نواہی سے پرہیز پر تیار کر سکے۔ اب انسان کے سامنے انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق کے یہ حکم ہے، برے اخلاق کے یہ نواہی ہیں جن سے پرہیز کا حکم ہے۔ اب انسان کا خود ایک ارادتاً ہے کہ وہ اچھے کام، اچھے اخلاق اپنائے، برے کام، برے اخلاقوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پر بولنا اس کا درست ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اس کی زبان کے اندر تاثیر اسی سے پیدا ہوگی اگر اس کے اخلاق درست ہوں گے، اسے بولنے کا سلیقہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ کوئی مجھ سے بڑا ہے میں نے اس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کوئی مجھ سے چھوٹا ہے میں نے اس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کوئی میرے برابر ہے، ہم پلہ ہے، اس سے میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر سب سے مشکل کام یہ ہے اچھے اخلاق اپنانا، عمدہ اخلاق اپنانا، سب سے مشکل آج کے دور کے اندر یہ کام ہے۔ ہمیں بولنے کا ہی سلیقہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی، اساتذہ سے کس طرح سے کرنی، اپنے ہم عمر اپنوں سے چھوٹوں سے کس طرح سے بات کرنی، جو زبان ہم بازار میں استعمال کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں پر جس طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں وہی زبان ہم اپنے سے بڑوں کے لیے بھی وہی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔
اور بعض دفعہ اچھے اخلاق سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے اخلاق عمدہ ہوں گے، کوئی کہنے والا، کوئی دیکھنے والا فوراً آپ کو پہچان جائے گا کہ واقعی آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ کے والدین نے، آپ کے اساتذہ نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے، یہ آپ کو بولنے کا سلیقہ ہے۔ اور اگر برے اخلاق ہوں گے، بد کلامی ہوگی، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو دیکھنے والا، سننے والا پہچان لے گا کہ اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس سے بچو، خود بھی بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے، اساتذہ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ تو وہ انسان اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ان اداروں کے لیے جہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، ایک شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اب اسلام کا نظریہ اخلاق کیا ہے؟ انسان کے اندر اخلاق کی حس ایک فطری حس ہے، جس کی بنیاد پر انسان بعض صفات کو پسند اور بعض صفات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر انسانوں میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اوصاف پر خوبی اور بعض پر برائی کا ہمیشہ کے لیے ایک جیسا حکم لگا دیا ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، نسلی امتیاز ہے، قبیلے الگ الگ ہیں، قومیں الگ الگ ہیں۔ اس کے باوجود تمام انسانوں نے کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں پر انہوں نے اچھائی کا ہی حکم لگایا ہے، اور بعض کام ایسے ہیں جن پر انہوں نے خرابی کا، جن پر انہوں نے برائی کا حکم برابر لگایا۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، سارے انسان برابر ہیں کہ ہاں یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں۔ مثال کے طور پر سچائی، سچ بولنا، انصاف، وعدے کو پورا کرنا، امانت کو ادا کرنا، یہ مثالیں میں دے رہا ہوں۔ یہ چند ایسے کام ہیں کہ ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے، اور کبھی کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ کسی نے ان کاموں کو ناپسند سمجھا ہو، چاہے اگر ان کے اپنے اخلاق بھی برے ہوں اور وہ برے لوگ ہوں، تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کو ادا کرنا، یہ اچھے اوصاف ہیں، اچھے کام ہیں۔ اسی طرح کوئی دور، کوئی لوگ ایسا نہیں گزرے جو جھوٹ، ظلم، بدعہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو۔ یہ چیزیں ہمیشہ سے ناپسند ہی ہیں۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ بھی اس کو ناپسند ہی کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی عادت ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ زبان سے نہ کہے، دل کے اندر یہی بات ہوگی۔ اسی طرح سے ہمدردی ہے، فیاضی ہے، فراخ دلی ہے، اس کو ہمیشہ زمانے میں کے اندر ایک اس کی قدر کی گئی ہے، اور قدر کی نگاہ سے ان کاموں کو دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر خود غرضی ہے، سنگ دلی ہے، بخل ہے، تنگ نظری ہے، اس کو کبھی بھی زمانے نے معاشرے کے اندر کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ بخیل آدمی ہے، بخیل آدمی سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں جو سخی ہے، فراخ دل ہے، سارے اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سنگ دل ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس کا احترام نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر کوئی ہمدرد ہے، کسی کے دل کے اندر رحم ہے، تو تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ان سے مذہب سے تعلق رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو۔ یہ مذہب ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اچھے اوصاف کہیں اور بھی پائے جاتے ہیں تو تمام لوگ باوجود مذہبی اختلاف کے، باوجود یہ کہ اپنے معاشرتی اختلافات کے باوجود کہ وہ ہماری قوم کا نہیں، ہمارے قبیلے کا نہیں، ہمارے ملک کا باشندہ نہیں، پھر بھی اس کے اندر ایک اچھی صفت ہے
اس صفت کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، ان سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کو ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر نکالنے کی ضرورت ہو، وہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جس کا شعور آدمی کی فطرت میں عطا کیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہتا ہے، یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہوں، اور منکر وہ جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی نفس انسان کو خدا نے برائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر برائی اور بھلائی جانی پہچانی چیزیں ہیں تو دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کے نیک اور بعض کے بد ہونے پر متفق رہی، تو پھر دنیا میں مختلف اخلاقی نظام اور نظریے کیوں ہیں، اور اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کی وہ خاص بات کیا ہے جسے اس کی امتیازی خصوصیت کہا جا سکے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظاموں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام کا حصہ بنانے اور ان کی حد، ان کا مقام، ان کے استعمال تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے میں اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، دراصل وہ اخلاقی خوبی یا خرابی کا معیار تجویز کرنے، خیر و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں، اور ان کے درمیان اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ قانون کے پیچھے نافذ کرنے والی وہ قوت کون سی ہے جس کے زور سے وہ جاری ہو، اور وہ کیا اسباب ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر تیار کریں۔ جب ان کے نزدیک خدا کے اندر ہی اختلاف ہے، خدا کے ماننے میں اختلاف ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی چاند سورج ستاروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی مندروں کے اندر مورتیاں بنا کر رکھتا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء کو خدا بنا کر ان کی عبادتیں کرتا ہے، تو جب ان کے ہاں خالق مختلف ہوا تو ان کا اخلاقی نظام بھی مختلف ہوا، اور وہ یہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس اخلاقی قانون کے پیچھے نافذ کرنے والی قوت کون سی ہے اور کیا اسباب ہیں جو انسان کو ان قانون کی پابندی پر تیار کریں۔ ان کے درمیان کائنات کا تصور، کائنات کے اندر انسانوں کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے، اور اسی اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخوں تک ان کی روح، ان کے مزاج، ان کی شکل کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا ہے۔ جبکہ کائنات کے متعلق اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق و ناظم ہے، وہی ہم سب انسانوں کا آقا ہے، وہ حکیم ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے، کھلے اور چھپنے کا جاننے والا ہے، سبوح اور قدوس ہے، اور اس کی خدائی ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں ٹیڑھ نہیں ہے۔ انسان اس کا بندہ اور نائب ہے، لہذا انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالے۔ انسان اپنی زندگی کے پورے کارنامے کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اور اسے یہ جواب دہی اپنی مکمل ترین شکل میں آخرت میں کرنی ہے۔
چنانچہ انسان کی تمام کوشش اسی مقصد کے گرد گھومنی چاہیے کہ وہ آخرت کی جواب دہی میں اپنے خدا کے حضور کامیاب ہو۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی مہلت ہے۔ اس امتحان میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہے، اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے، زندگی کا ہر پہلو کا امتحان ہے۔